ہائی ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو دا CSS لرنرز اکیڈمی۔ آج کی جو کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں اس میں سب سے پہلی تو وہی ہے جس کے معاملے میں نے آپ کو کل بھی آگاہ کیا تھا کہ جو IG پنجاب ہیں شعیب دستگیر صاحب، ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ IG پنجاب کے طور پر وہ تعینات کیے گئے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو CCPO لاہور تعینات کیے گئے ہیں یعنی عمر شیخ، ان کی تعیناتی IG پنجاب کی مرضی کے بغیر یا ان کی کنسلٹیشن کے بغیر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یا تو عمر شیخ جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے، ان کی پوسٹنگ کر دی جائے، اور یا پھر IG پنجاب کی پوسٹنگ کر دی جائے۔ اس حوالے سے جیسا کل میں نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے چیف منسٹر پنجاب سے بھی ملاقات کی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے بھی بات کی ہے۔ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو کل جو ہے وہ IG پنجاب کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے، اور ان کی جگہ پہ جو غنی صاحب BPS 21 کے ایک پولیس آفیسر ہے ان کو IG پنجاب کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ آج جو اس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ایک فون کال ہے جس کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور وہ جو فون کال ہے وہ کی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جس میں خاص طور پہ ان کے جو منسٹرز ہیں ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک فون کال کی عمر شیخ کو، کیونکہ عمر شیخ جو ہیں انہوں نے اس پوسٹ پہ آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کے کیسز اوپن کیے اور چند ایسے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے کہ جن کا جو لنک ہے وہ ڈائریکٹلی جاتی عمرہ سے بنتا ہے، اور اگر ان کا ان کا اریسٹ کرنے کے بعد یا انویسٹیگیشن کے بعد فردر اس میں کوئی پروسیڈنگ کی جاتی ہے تو باقی بہت سارے ایسے راز ہیں جو منظر عام پر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ایک فون کال کی گئی عمر شیخ کو، اور ان کو پہلے تو جو ہے وہ طریقہ کار سے یہ بات کی گئی کہ یہ لوگ جن کو اریسٹ کیا گیا ہے انہیں رہا کر دیا جائے، اور یہ کیسز جن کی طرف وہ جا رہے ہیں یہاں سے اپنا رخ موڑ لیا جائے، کیونکہ بصورت دیگر ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس پر عمر شیخ جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی ہے، اور جس طرح سے وہ اپنی ڈیوٹی پہلے پرفارم کرتے آ رہے ہیں وہ آگے بھی اسی طرح سے کرتے رہیں گے، جس پر ان کو تھریٹ کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ ان چیزوں کے ساتھ کمپلائی نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو سپریم کورٹ تک گھسیٹا جائے گا، اور سپریم کورٹ سے آرڈر جاری کروا کے ان کی جو ہے وہ وہاں سے ٹرانسفر یا پوسٹنگ کروائی جائے گی۔ اس کے بعد عمر شیخ نے یہی کہا کہ پھر جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں، میں اپنی ڈیوٹی جس طریقے سے پرفارم کر رہا ہوں اسی طریقے سے پرفارم کرتا رہوں گا۔ الٹیمیٹلی جو اوورآل سچویشن یہاں سے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے یہاں پہ اس چینل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ کو نیوز جو ہے ان سے آگاہ کر دیا جائے، بلکہ ان کا انالیسس کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہماری ایسی فالٹ لائنز ہیں جن کو ریموو کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پہ جب ہم پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو ریموو کرنا ضروری ہے۔ تو اس کیس میں جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس اوور دا پولیس فورسز آف پاکستان، کہ کس طرح پولیٹیکلی جو ہے وہ پولیس فورسز کو یوز کیا جاتا ہے اپنے مقاصد کو پرفارم کرنے کے لیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس ریفارمز پر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اس پہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن، بلکہ اسے آپ کہیں گے ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس، کہ اس کو جو ہے وہ پولیٹکس سے سائڈ لائن کر کے ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری جو آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ساجد گوندل صاحب کے حوالے سے ہے، جن کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ ساجد گوندل صاحب جو ہے SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں جوائنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے جب ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ پہلے جرنلسٹ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک اسپیکولیشن تھی یا لنک جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو ریٹائرڈ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کیس ہے اس کی وجہ سے شاید ان کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا ہے۔ لیکن آج جو بات سامنے آئی ہے، نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا رابطہ اپنی فیملی سے ہو گیا ہے۔ اس بات کو ان کی فیملی بھی جو ہے وہ کہہ چکے ہیں۔ سرگودا میں اس ٹائم وہ ہیں جہاں سے انہوں نے رابطہ کیا اپنی فیملی سے، اور ان کو اپنے صحت کے بارے میں باقی معاملات کے بارے میں آگاہ کیا، اور اب جو ہے وہ پولیس وہاں سے اسلام آباد سے روانہ ہوئی ہے سرگودا ان کے بیان کو ریکارڈ کرنے کے لیے کہ واٹ از ہز سائڈ آف سٹوری۔
یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ اس حوالے سے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے چند دن پہلے ایک واقعہ اور ہوا تھا، اور وہ یہ تھا جس میں ایک جرنلسٹ مطیع اللہ جان ہے جن کو اسلام آباد سے ابڈکٹ کر لیا گیا تھا۔ اس وقت بھی اس کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی، اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایجنسیز جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے وہ اس ابڈکشن میں شامل ہیں، نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس نیوز کو اس طرح سے سپریڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن لیٹر آن جب مطیع اللہ جان واپس آئے تو جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جو ابڈکٹ کرنے والے ہیں وہ اردو زبان میں بھی نہیں بلکہ پشتو زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اور جو بات سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے غلطی سے ان کو اغوا کر لیا تھا، جبکہ در حقیقت انہوں نے کسی اور کو اغوا کرنا تھا، اور اسی وجہ سے شام میں ان کو واپس بھجوا دیا گیا تھا۔ اب یہی چیز ہم نے دیکھی ہے ساجد گوندل صاحب کے حوالے سے کہ جیسے ہی ان کی ابڈکشن ہوئی ہے فوراً سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ یہ مچا دیا گیا کہ کیونکہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کیس ابھی ریسنٹلی ہوا تھا تو اس کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید ایجنسیز نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا ادارہ ہے جس کے اندر پاکستان میں بزنس کرنے والے جو کارپوریٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا تمام ریکارڈ، فائنینشیل ریکارڈ جو ہے وہ اس میں سیو کیا جاتا ہے۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ پہ جو ایکیوزیشن لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں ان کی کوئی بھی فارم ایسی نہیں ہے جو کہ پاکستان میں ہو، مطلب ان کو جس چیز میں ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ ان کے بھائیوں کا بزنس ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، اور ان کے وہ بھائی جو 1990 سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں مقیم ہے ان کا بزنس ہے، لہٰذا اس کا تو پاکستان سے یا پاکستان کی کسی ادارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی انفارمیشن لیک کی گئی ہو۔ جیسے کل بھی میں نے اس کا ہنٹ دیا تھا کہ یہ چیز ایک اسپیکولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کی جو ڈیٹا ہے وہ شاید لیک آؤٹ کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کا کوئی ڈیٹا ریکارڈ یہاں پہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج کے دن کی ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے وہ ایک اجلاس بلایا کور کمانڈرز کا، اور خصوصی طور پہ جن چیزوں کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے اس میں 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وارفیئر ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آئی گیس 2020 میں اس پر کویسچن آیا تھا یا ایسے آیا تھا، صحیح طرح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جا چکا ہے، لہٰذا اس پر آپ نے اپنی ورکنگ کمپلیٹ کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کرنٹ افیئرس کا جو سبجیکٹ وائز لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر یہ جو ایکسٹرا ٹاپکس ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں ان پر بھی لیکچر ڈیلیور کر دیے جائیں۔ ہائبرڈ وار یا 5th جنریشن وار جو ہے وہ اس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا۔ جتنے بھی ماڈرن ٹیکنیکس یوز کی جا رہی ہیں وارفیئر کی، جن میں سائبر وارفیئر ہے، جن میں سوشل میڈیا ہے، جن میں اسپریڈ آف مس انفارمیشن ہے، کریٹنگ ہائپ اباؤٹ سم تھنگ ہے، فالس نیوز ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ 5th جنریشن وار یا ہائبرڈ وارفیئر میں آتی ہیں۔ تفصیلی ہم ان کا جو ہے وہ موازنہ کریں گے، لیکن یہ اس حد تک امپورٹنٹ ہو چکی ہے اس وقت کہ آپ نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے باقاعدہ اجلاس میں اس چیز کو ڈسکس کیا۔ اس کی جو جدید ترین مثالیں ہیں ہمارے پاس، وہ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ احمد نورانی جو ہیں انہوں نے جس طرح سے عاصم سلیم باجوہ کی ایک طرح سے ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے کہ وہ سیپیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان ملٹری میں نہیں ہے، کرپشن وہاں پہ ہے، لیکن آپ نے کسی کا نام اس طرح سے نہیں سنا ہوگا جس طرح سے ان کا نام اب لیا گیا ہے وین ہی از اے ریٹائرڈ جنرل، لیکن اس کی وجہ ظاہر ہے سامنے ہے کہ دشمن کا جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ سیپیک ہے، اور کوئی بھی اتھارٹی آرگنائزیشن جو سیپیک سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہر طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فردر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ سیکٹیرین ایشوز جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں کس طریقے سے اس دفعہ ماہ محرم مطلب ہے کہ عاشورہ کے دنوں میں ایشوز شروع کر دیے گئے تھے، اور ابھی تک جو ہے متواتر ان میں اسی طریقے سے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یعنی دونوں سائڈز کو آپس میں لڑوانے کی بھرپور کوشش سوشل میڈیا کے تھرو کی جا رہی ہے، یعنی ایک سائڈ کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے جو دوسری سائڈ کے سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان دیتی ہے یا ان کو ابھارتی ہے، پھر وہاں سے کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ دے دیا جاتا ہے، اور وہ یعنی یہ جو ڈویژن ہم نے 1990s میں کہیں دیکھی تھی اور اس کے بعد بڑا کام ہوا تھا اتحاد بین المسلمین کے لیے، اس کو دوبارہ سے ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور راہیں جو ہے وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے ہموار کی جا رہی ہیں، جس پہ آہستہ آہستہ میں اپنے انالیسز میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو یہ جناب آج کی کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں۔ نیوز تو بہت ساری ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے روزانہ کی ساری نیوز جو ہے صرف ان کو بیان نہیں کرنا،
ہم نے صرف جو امپورٹنٹ نیوز ہوں گی ان کو دیکھیں گے اور ان پر انشاءاللہ سے انالیسس بیان کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.